بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے سیرت النبی، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یہ پروگرام دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے اور ہم آپ سے کراچی اسٹوڈیوز سے مخاطب ہیں۔ پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے ایک طویل سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے، اور پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا وہ شاید آپ کو یاد ہوگا، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو یہ تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ کیسے قائم ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ انسانی زندگی میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ فرد ہے۔ فرد جو ہے وہ فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے محلے بنتے ہیں، محلوں سے پھر قصبے، قصبوں سے شہر، شہروں سے صوبے، اور پھر پوری امت بنتی ہے۔ ایک فرد کی تربیت سے لے کے افراد کی تربیت تک کا سارا مرحلہ جو ہے، یعنی خاندان جو ہے معاشرے کی اکائی ہے۔ رسول اللہ اس اکائی کے لیے بھی تربیت کا پورا ذریعہ ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ اور اجتماعی زندگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہماری ذمہ داری جو ہے چند لوگوں تک محدود ہے، ہم وہاں ہیں، معاشرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ زور جس بات پہ اسلام میں دیا گیا ہے وہ ایک فلاحی اور صالح معاشرے کا قیام ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، بڑی تربیت دی ہے، ایک پوری جماعت تیار کی ہے، اور اس جماعت کے ذریعے جو ہے معاشرے کو تبدیل کیا۔ تو اس موضوع پہ پچھلی مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، اور شاید مجھے یاد ہے کہ ہم یہاں گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے صاحب، آج تعلیم یافتہ معاشرہ جو ہے وہ دور جاہلیت کی طرف پلٹ گیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے جس طرح کے حالات تھے آج بین ہی ویسے ہی حالات ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ آج کل بہت زیادہ ہیں۔ تو ریکیپ کے لیے ہم شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی کہ کہا جائے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے، اور ناظرین تہذیب یافتہ ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے عدل کے تناظر میں بھی کچھ بات آئی، اور عدل دین اسلام کی تعلیم کا بڑا خوبصورت ایک کیچنگ ورڈ ہے، اور عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اس پر ہم نے تفصیلاً کلام کیا، پھر ہم نے ظلم کے حوالے سے بھی بات کی۔ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یعنی بندوں کی حق تلفی کرنا، خالق کے ساتھ اس کے حقوق میں حق تلفی کا معاملہ کرنا، اس پر بھی ہم نے تھوڑا کلام کیا۔ پھر معاشرتی سطح پر جو عدم مساوات کا معاملہ، بلکہ ظلم و زیادتی کے پہلو ہیں، ان پر ہم نے کلام کیا۔ امیر کے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے قانون الگ ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے قوانین کچھ اور ہیں، اور لوور کلاس کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں لوور کلاس، ان کے لیے قوانین کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ ریاستی اور سرکاری اداروں کے اندر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، اور جو زندگی اجیرن لوگوں کے لیے کر دی جاتی ہے بنیادی ضروریات کے حوالے سے، حالانکہ وہ پیسے بھی ان سہولیات کے استعمال کے نتیجے میں دینے کو تیار ہیں، یعنی بلز کی پیمنٹ کے لیے تیار ہیں، اور دیتے بھی ہیں، مطلب یوٹیلیٹی بلز دیتے ہیں، ایگزیکٹلی، سہولتیں کہاں ہیں؟ جی۔ تو اس سارے تناظر میں ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام بھی کیا، اور اس بات پر ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی کہ حکمراں ہوں، ذمہ داران ہوں، یا میں اور آپ، جو جہاں جہاں کسی ذمہ داری پر ہے وہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اور اس پر ہم نے وہ حدیث مبارک بھی پیش کی تھی کہ 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکے گا۔ نمبر 1، زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2، جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ احساس اٹھ گیا ہے اکثر و بیشتر، تو تباہی ہمارے سروں پر کھڑی، ہمارے معاملات میں بگاڑ ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر بگاڑ ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، مخلوق کے ساتھ حق تلفی کے معاملات جب یہ عام ہیں تو آج ہم پر مختلف نوعیت کے مصائب مسلط ہیں۔ ہم نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تھی، آپ نے بھی کافی اس میں انپٹ دیا تھا کہ بھائی چیک اینڈ بیلنسز کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم جو گڈ گورننس ایٹ بیسٹ لیول تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی
آج کسی کے حوالے ذمہ داری کی جا رہی ہے، اس کو کوئی گورنمنٹ کا منصب دیا جا رہا ہے، بتاؤ تمہارا اکاؤنٹ کیا بتاتا ہے، کیا کمایا ہے اب تک، کیا کھایا اب تک، کیا پیا، کیا تم اون کرتے ہو، پراپرٹی کیا ہے. اور جب اس کو فائر کیا جاتا، یہ ذمہ داری پوری ہوتی ہے، وہ معذرت کرتا تو پوچھا جاتا بتاؤ پہلے یہ تھا اب یہ ہے، یہ درمیان میں کہاں سے تمہارے پاس آ گیا. یہ چیک اینڈ بیلنسز کا کانسیپٹ، پھر عوام کا فیڈ بیک کا آنا. پھر آج کل تو فیڈ بیک کا معاملہ بڑا آسان بھی ہے، اور سوشل میڈیا کے بہت سارے مفاسد ہیں، بہت زیادہ ہیں. کچھ فوائد بھی سامنے آئے، پبلک اوپینین آ جاتا ہے، پبلک کی بات آ جاتی ہے، فیڈ بیک مل جاتا ہے، تو وہ فیڈ بیک کا عمل معاملہ، اس کی طرف توجہ کا معاملہ ہو، انٹرنل کنٹرولز کی بات ہونی چاہیے. ان سارے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر لوگوں میں خوف خدا پیدا کیا جائے، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جائے. آپ نے یہ تو باتیں ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی. انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ تعلیم یافتہ ہونا الگ ہے اور تہذیب یافتہ ہونا الگ ہے. اور جو آپ نے انٹرو میں جملہ ارشاد فرمایا پچھلے پروگرام میں زیر گفتگو لائے تھے، آج لگتا ہے کہ دور جاہلیت کا معاشرہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. لوگوں کو برا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے. تو ہم نے ابو جہل کا ذکر بھی غالباً پچھلے پروگرامز میں کیا تھا. ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا، اپنے وقت کا تعلیم یافتہ آدمی، جی، حکمت والا. اس کی اولاً کنیت تھی ابو الحکم حکمت والا، اور دار الندوہ جو قریش کی پارلیمنٹ تھی وہاں وہ چیف تھا اور فیصلے کیا کرتا تھا. تو نرا اس معنی میں جاہل تو نہیں تھا، مگر جب وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، وحی کی تعلیم کا رد کیا، نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو رد کیا، آپ کی دعوت کو رد کیا، تو اب وہ ابو الحکم سے ابو جہل بنا. تو پچھلے پروگرام میں یہ بات ہم نے کوشش کی تھی کہ آج کتابوں کی پبلیکیشن میں، بلکہ آپ کی اجازت سے، تھیسس کے سبمٹ کرنے اور ان کی اپروو ہو جانے کے نتیجے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہو جانے میں کمی تو نہیں ہے. آج تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ، آج نئی نئی فیلڈز کی برانچ کے اندر فیلڈز کا اضافہ، کمی تو نہیں ہے. تو تعلیم تو بڑھ رہی ہے، کوانٹٹی آف نالج تو بڑھ رہی ہے، مگر کیا تہذیب میسر آ رہی ہے؟ کیا تربیت میسر آ رہی ہے؟ سبھی رو رہے ہیں، کرپشن کے حوالے سے رو رہے ہیں، لوٹ مار کے حوالے سے رو رہے ہیں، اپنے اختیار کے ناجائز استعمالات کے حوالے سے رو رہے ہیں. اور یہ ناجائز اختیارات استعمال کرنے والے کون؟ یہ فراڈ کرنے والے کون؟ یہ لوٹ مار کرنے والے کون؟ جاہل لوگ تو نہیں ہیں، بڑے اچھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. سمتھنگ از مسنگ. اور ہم نے بارہا یہ بات کی ہے، اقرا پر تو زور ہے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے ڈگریز کے اصول پر بسم ربی کا نام، رب کا نام نکال دیا گیا. اس لیے وہ تعلیم ہمیں تہذیب یافتہ شاید نہیں بنا پا رہی، وہ واقعتاً انسان نہیں بنا پا رہی، واقعتاً وہ اللہ کی بندگی کی طرف نہیں لا رہی، واقعتاً وہ علم ہمارے لیے نافع نہیں بن رہا، جس کی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. سوسائٹی کے تمام شعبہ جات میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحات، ایک شخصی تناظر میں اگر بات کیا تو ایک آدمی کو تہذیب یافتہ بنا دیا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے، تقویٰ دراصل تہذیب کی صورت گری ہے. ایک شخص کے اندر تبدیلی لانی ہے، اس کے اعمال میں تبدیلی لانی ہے، اسے پرہیزگار بنانا، اس کے اعمال کو پرہیزگار بنانا، یہ تہذیب ہے. اس قوم کو رسول اللہ نے تہذیب سکھائی تھی کہ جو صرف گھوڑے کے پانی پہلے پینے اور بعد میں پینے پہ 10 سال اور 20 سال لڑتے تھے اور قبیلے کے قبیلے قتل کرتے تھے. یعنی وحشت، جہالت کی انتہا. وہ ہو گئے جن کے سامنے پچھلی مرتبہ شجاع صاحب نے کہا بھی تھا کہ پانی کا پیالہ پیش کیا جائے اور آواز آ جائے اللہ تش، تو پیالہ آگے بھیج دیتے ہیں، خود نہیں پیتے. یہ ہے تہذیب، یہ ہے حقوق کا خیال رکھنا. اور اس معاشرے کی تہذیب کی صورت گری رسول اللہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے کی. وہ آج ہمیں اپنے معاشرے میں میرے خیال ہے 10% بھی نظر نہیں آتی. جی مجھے معاف کیجیے گا، 10% بھی نظر نہیں آتی. جی، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اس معاشرے سے الگ نہیں ہوں. ہمارا مجموعی مسئلہ ہے نا. اور اس پوری سیریز، اس پورے پروگرام کی ترتیب میں ہمارا مرکزی مضمون کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول پر ایمان کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، مگر ان کا اسوہ تو اللہ تعالیٰ بہترین قرار دے. اور اللہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور محبوب تم میں سے وہ ہوگا
جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مجھے ناپسند وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کا مقام بلند اور ہم ان کے نام لیوا، اب ہمارے طرز عمل کیا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کی امتی ہیں؟ کیا ہمارے اعمال، اخلاق، معاملات، لین دین، گفتگو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ڈیل کرنا دوسروں کے ساتھ، یہ رویے بتاتے ہیں کہ امتیوں کا رویہ ہے؟ تو ہمیں اس بات کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قول کیا ہے ایگزیکٹلی، اور ہمارا عمل کیا ہے۔ قول و عمل کا تو ہمارے یہ عالم ہے کہ ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں مجھ سمیت وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، سب کے سامنے۔ اور سچی بات یہ ہے، اپنے اعمال کے بارے میں اور اپنے اچھے برے کے بارے، اچھائی و برائی کے بارے میں جتنا ایک آدمی خود جانتا ہے نا، دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی اس کے بارے میں۔ ہم اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے ہم نے کیا کیا، دوسرا تو نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں ہمارا رویہ کیا ہے، اسے ذرا ذہن میں رکھیے، اور ہماری خواہشیں کیا ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں موت مدینے میں آئے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ہم دفن جو ہیں جنت البقیع میں ہوں، اور ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب اچھے نا، اپنی معرفت ہوتی ہے سب کو۔ جی، سورۃ القیامہ ہے 29 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ چور نے چوری کی، جہاں چوری کی گھر والوں کو یا آفس والوں کو، محلے والوں کو نہیں پتا چلا، کسی کو نہیں پتا نہ جرم ثابت ہوا، مگر چور کو تو پتا ہے نا وہ چور ہے۔ چور ہے۔ چیٹنگ کرنے والے نے چیٹنگ کی، چاہے وہ ایگزام میں کرے یا معاشرے کے اندر لوگوں کے ناپ تول میں کرے، اس کی چیٹنگ کسی کو پتہ بھی نہیں چلی، مگر چیٹر کو تو پتہ ہے نا کہ وہ چیٹر ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل، اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ نامہ اعمال کھول کے رکھ دے گا، فرمائے گا پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو انسان کو اپنی معرفت خوب حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، اب لاکھوں عیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پہ ظاہر نہیں کیے ہیں، مجھے پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حشر میں بھی دنیا کے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ رکھے۔ ایک وقفہ لے کے آتے پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت میں تبدیلی پیدا کی، عمل میں تبدیلی آئی، معاشرتی اقدار میں انقلاب آ گیا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت میں تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا نظریہ مضبوط نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، اور ہمارا کمیونیکیشن کی زبان میں اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس۔ ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور ہمارا انداز، ہمارا سوچنے کا انداز اور ہمارا جو ہے نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا، اور یہ کوگنیٹو ڈسوننس جو کہتے ہیں علم و عمل کی عدم مطابقت، سیدھا سیدھا کہنا چاہیے منافقت۔ جی، آپ نے بجا ارشاد فرمایا کہ یہ قول اور عمل، اس میں مطابقت ہونی چاہیے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ 12 ہم نے ذکر کی، یقیناً آپ کے اور ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں ہوگی۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ذکر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی ہمارا دعویٰ کچھ ہو اور ہمارا عمل کچھ اور ہو، کبھی خطا ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ دعوے کچھ ہوں اور اعمال کچھ ہوں، محبتوں کے دعوے ہوں اور ہماری شادی بیاہ کا موقع، میت کا موقع، دیگر امور اور رسومات کا موقع وہ ثابت ہی نہ کرے کہ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو یہ جو قول و فعل کا تعداد ہے، تبھی تو آج مار پڑ رہی، تبھی تو آج اللہ کی رحمت سے دوری کا معاملہ، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے نا۔ کہو کچھ اور کرو کچھ، جس کو آپ نے فرمایا کہ عدم مطابقت، یہ دراصل منافقت ہے، عدم مطابقت، یہ دراصل منافقت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ایمان والے جو دعوے دار، ایمان کے دعوے دار تھے، معاف کیجئے گا منافقین، ایمان کے دعوے دار تھے منافقین، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا، ابھی ان کے دل ایمان نہیں لائے۔
تو بھائی ایمان صرف زبان کی لپ سروسنگ کا نام تھوڑا ہی ہے، محض اقرار کافی تھوڑا ہی، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے. اور جب ایمان دل میں اترتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. کیسا ثبوت پیش کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاق کی بات ہو رہی نا، کردار کی بات ہو رہی، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ خیر کی بات زبان سے نکالے یا خاموش رہے، گفتگو کا انداز بتائے گا ایمان والا ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. اور دوسری حدیث میں کیا ذکر آتا ہے؟ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. کون؟ فرمایا کہ وہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. 3 مرتبہ قسم اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. تو یہ تو کردار بتائے گا کہ ایمان واقعاتاً ہے کہ نہیں. کلمہ کو مسلمان ہیں، ان کے مسلمان ہونے کی نفی نہیں ہو رہی، لیکن واقعتاً ایمان کی حقیقت نہیں ملی اگر طرز عمل ایسا. اسی طرح حدیث مبارک میں آیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کے ساتھ بھلا سلوک کرے. یہ ہو رہا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ایمان دھیلے کا نہیں ہے دل کے اندر. اسی طرح حدیث مبارک میں آیا کہ کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اگر حقیقتاً واقعتاً دل میں ایمان ہو، اللہ کو حاضر ناظر جانے بندہ اور اللہ کے سامنے جواب دے کا احساس ہو، کہاں سے شراب پیے گا، کہاں سے وہ زنا کرے گا، کہاں سے وہ چوری کرے گا. اب اگر چوری کر رہا ہے، اگر زنا کر رہا ہے، اگر شراب پی رہا ہے، اگر منکرات میں، حرام کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے. تو ایمان وہ دولت کہ جو زبان پر بھی ضروری، اقرار باللسان، اور دل میں بھی لازم و تصدیق بالقلب. اور اگر یہ واقعتاً ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا، اور اگر عمل ثبوت پیش نہیں کر رہا اس کا مطلب پیچھے ایمان کے اندر کمی کوتاہی کا معاملہ ہے. ہمارے تمام دعوے ایمان کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے درس و تدریس تک محدود ہوتے ہیں. مجلس میں گئے، تقریر کی، ایسی تقریر کی کہ لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا، لوگ رونے لگے، اور بس یہ ہوا کہ اس بات کی خوشی کہ بھائی واہ واہ کیا اچھی تقریر کی تھی آپ نے، لوگوں کو آبدیدہ کر دیا. خود کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ صرف زبان تک تھا، یہ حلق تک تھا، دل میں نہیں اترا. جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ ایک آدمی تنہائی میں شراب نہیں پیتا، ایک آدمی تنہائی میں برا کام نہیں کرتا، ایک آدمی کی تنہائی پارسا ہے، پاکیزہ ہے، تو ایمان ہے. ورنہ دنیا دکھاوے کے لیے تو سبھی کرتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں، اپنے خاندان کو دکھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو سارے لوگ کرتے ہیں. مسئلہ جب ہے کہ مجھے مواقع ملے اور خوف الہی میرے درمیان میں آ جائے اور مجھے وہ کام نہ کرنے دے، یہ تو ہمارا عمل، ہمارا ایمان ہے. بے شک ایمان کا ثبوت عمل ہے. قرآن کریم بار بار کیا کہتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا. ہاں اقرار باللسان اہم ہے مگر کافی نہیں، تصدیق بالقلب بھی لازم ہے، اور اس کا ثبوت عمل میں آتا ہے. تبھی ایمان اور عمل کو قرآن کریم بار بار ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی واقعتاً توفیق دے. ہم بھی کمزور ہیں لیکن ہمارے ایمان کی بڑھوتری بھی ہو اور ہمارے عمل میں درستی بھی آئے، یہ ہے ہمارے ایمان کے تقاضے. کچھ چیزیں بڑے لمحہ فکریاں ہیں جو سوچنے میں مجبور کرتی ہیں. میں بھی سوچتا ہوں، ممکن ہے ہمارے ناظرین بھی سوچتے ہوں، اور ہم میں سے سبھی سوچتے ہیں کہ آج ہمارے علماء کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. دین کی تعلیم دینے والے، دنیاوی تعلیم تو چھوڑ ہی دیتے تو گلی گلی کوچے کو، دین کی تعلیم دینے والے ادارے بھی بہت زیادہ ہیں. علم بھی بہت، بظاہر علم بھی، دینی علم بھی بہت زیادہ ہے. معاشرے میں تبدیلی نظر نہیں آتی. اتنا ہونے کے باوجود ہم میں سے ہر آدمی جو اتنی باتیں جانتا ہے دین کے بارے میں، مجھ سمیت کہ شاید ہم بہت سی باتیں جانتے ہیں لیکن میرے اندر تبدیلی نہیں آتی. علم میرے پاس بہت زیادہ ہے. شاید اس کی وجہ یہی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنے کی حد تک بس دین ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہے. ہاں اس قول و فعل کے تضاد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم بات بیان کر رہے ہیں، باقیوں کو چھوڑیں، پہلے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا عمل بھی ہمارے قول یا ہماری دعوت کا ثبوت پیش کرے. اللہ مجھے اور آپ کو ان کو توفیق دے. قرآن کریم بھی فرماتا ہے سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. وَعَمِلَ الصَّالِحَ، اور اس نے عمل کیا نیک.
وقال اننی من المسلمین، اور اسے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ محض دعوت ہی نہیں دیتا اللہ کی طرف، عمل بھی نہیں کرتا ہے، اور اپنے آپ کو داعی کی حیثیت جب پریزنٹ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو دوسروں کو گھٹی اور حقیر نہیں سمجھتا، بھائی میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس میں فرقہ واریت کی بھی نفی ہے، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اس میں عجب یہ تکبر کی بھی نفی ہے، میں تمہیں دعوت تو دے رہا ہوں اللہ کی طرف، لیکن بھائی تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان۔ بڑا پیارا مقام ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ داعی دین ہو، دین کا نمائندہ ہو، ممبر پر بیٹھا ایک ہمارا خطیب ہو، امامت کرنے والا ایک امام ہو، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنے والا ایک بندہ مومن ہو، اس کو اپنے قول اور اپنی دعوت کے ساتھ اپنے عمل کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات یاد رہے، معصوم فقط انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ جی بالکل، انسان ہونے کے ناطے خطائیں تو اس سے بھی ہوں گی نا، ہاں، اور 100% تو کوئی پاک ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ یعنی بعض لوگوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی پہلے تم 100% سیدھے ہو جاؤ اور پھر تم دعوت کا کام کرنا۔ اب بعضوں کے سے دو ہاتھ آگے جاتے ہیں، نہیں تمہارے گھر کے سارے افراد پہلے 100% ٹھیک ہو جائیں پھر تم دعوت کا کام کرنا۔ تو اس کا بھی جواب ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، پہلے بھی شاید ہم نے کبھی دیا ہو۔ نمبر 1، 100% پاک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں، اس لیے خطا ہر ایک سے ہوگی۔ الانبیاء معصوم ہیں، بقیہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل بنی آدم لخطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں۔ ہاں وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اچھا بظاہر آج ایک بندہ بالکل اچھا صاف ستھرا اعمال کے اعتبار سے ہے، کل غلطی ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہوتی؟ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ تو یہ ایکسپیکٹیشن ہم کسی کے بارے میں یا لوگ ہمارے بارے میں یا داعیان دین کے بارے میں نہ رکھیں کہ 100% پاک ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ایکسپیکٹیشن ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ داعی دین کو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھے اور اصلاح بھی کرتا چلا جائے، اپنی اصلاح بھی کرتا رہے۔ اور دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں پہلے 100% اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر لو پھر دین کی دعوت یہ دینا۔ ممکن نہیں۔ ابو لہب کون ہے؟ سگا چچا نبی علیہ السلام کا پڑوسی بھی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان، کہاں لے گئے؟ تو ان کو تو بھی گھر سے باہر نکل کر دعوت نہیں دینی چاہیے؟ تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ تو دو سوالات کا مختصر جواب۔ البتہ داعی دین ہو، واعظ کرنے والا ہو، خطیب ہو، مبلغ ہو، اس کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی دعوت بھی جاری رکھے اور اپنے عمل کو بھی درست کرتا چلا جائے۔ بلکہ پتہ کی ایک اور بات، جتنا دعوت کا عمل آگے بڑھے گا ہمارا عمل سیدھا ہوگا۔ کیوں؟ ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ دیوار پر بال مارتے ہیں پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے، اور جب آپ اور میں لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں گے تو لوگ ہمیں سیدھا کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، لوگ تو سیدھا کرنا، ہم خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ریئلٹی ہے زندگی۔ ناظرین ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں نا، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، سمپل سا ایک طالب علم، مفتیان کرام کے ساتھ یہاں بیٹھا، شجاع صاحب کے ساتھ برسوں سے بیٹھا ہوں۔ اب پتہ ہے ابھی اس سے پہلے پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ شجاع صاحب کو میں بتا رہا تھا کہ فلاں جگہ میں گیا تو ایک صاحب ملے، مجھے پہچان کے انہوں نے جب مجھ سے گفتگو کی تو ڈائریکٹ شجاع صاحب کے بارے میں، آپ شجاع صاحب کے ساتھ ہوتے نا۔ اب یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے اس نے مجھے بہت باؤنڈ کیا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ یار اب بازار میں جاؤ تو ذرا احتیاط سے، اب انسان ہے نا، انسان بازار میں جاؤ تو ذرا احتیاط سے جانا، لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جو شجاع صاحب کے ساتھ بڑی دینی باتیں کرتا ہے، اس کو خود دیکھو کیا کر رہا ہے۔ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی عاجزی کا بیان ہے۔ ناظرین کرام اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور سچی بات ہے، دل سے بات عرض کر رہے ہیں، ہمارے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اخلاص پر رکھے، عجب اور تکبر سے، دکھاوے سے اول تو کچھ ہاتھ پلے ہے نہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن بہرحال جب بندہ دین کی نمائندگی کی طرف آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ اس کی بندگی اپنی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سی بھی ایک اور فائدہ بھی، نقصان بھی اس کا بہت ہے اور فائدہ بھی بہت ہے۔ یہ پبلک ہونے کا اور عوامی زندگی گزارنے کا اور پاپولر زندگی ٹی وی کے حوالے سے گزارنے کا نقصان بھی بہت ہے، فائدہ بھی۔ فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو خود محتاط ہونا پڑتا ہے کہ لوگ کہیں گے کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے مذہبی پروگرام کرتے ہیں، ان کی اپنی حالت دیکھو کیا ہے، یہ دیکھو سودا خریدنے میں کیسی بے ایمانی کر رہے ہیں، یہ دیکھو ان کی زبان کیسی ہے، اخلاق، اتنے ریسٹرکشنز، اتنے دائرے اپنے گرد بنانے پڑتے ہیں۔ اور اچھا ہے، اس سے آدمی کی اپنی اصلاح ہوتی ہے کہ یار اچھا یہ کام صحیح نہیں نا، اس لیے ہمیں رکنا ہے۔ نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارا عمل کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اگر 50 آدمی ہمیں دیکھ کے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نیک آدمی ہیں، اور جب انہیں ہماری اصل اوقات پتہ چل جاتی ہے تو اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، ہم زیادہ نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یعنی اس میں جو خطرناک نقطہ ہے نا کہ دین کی نمائندگی کرنے والا اس کے غلط طرز عمل کی وجہ سے
اگر کوئی شخص دین سے دور ہوتا جی ہے یہ بڑا خطرناک تو وبال اس پر آنے کا قوی اندیشہ ہے. یہ خطرناک پہلو ہے جس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک عام آدمی، مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ گزر رہے تھے اور وہ شیخ الحدیث تھے اور وہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے. بچے کھیل رہے تھے، بارش ہو رہی، کیچڑ ویچڑ پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بچے ایک جو تھا انہیں ان بزرگ نے کہا کہ دیکھو بیٹا ذرا سنبھل کے پھسل نہ جانا. بچہ بھی چرب زبان تھا، پلٹا اور پلٹ کے کہنے لگا حضرت میں پھسلا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا نخواستہ آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی. پیچھے بہت سے لوگ آ رہے ہیں کہ پیچھے پوری امت ہے آپ کے، تو آپ اپنی احتیاط کیجئے. تو بھائی پھسلنا جو ہے بڑا خطرناک ہے. ایک وقفہ لے کے آتے ہیں پھر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب جو دائی ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں یا جو نیکی کا کام کرتے ہیں، جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے معاملات کو شیئر کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، ان کا اپنے آپ پر قابو رکھنا اور اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے اعمال کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر لوگ اصلاح احوال کی طرف آتے ہیں، اور اگر انہیں بگڑتا ہوا دیکھیں تو پھر اس آدمی سے نہیں بگڑتے، وہ اس سے نفرت نہیں کرتے اور اللہ اپنی امان میں رکھے، پھر وہ دین سے دور ہوں. کہتے ہیں یہ سارے مذہبی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اور یہ دین کا انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. دین سے دوری جو اس کا وبال ہمارے سر پر، ہمارے اپنے سر پڑ جاتا ہے. تو بہرحال معاشرے میں شخصیت کی تبدیلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ عمل کی تبدیلی ہے، اور عقیدہ آخرت اس میں بنیادی رول ادا کرتا ہے. جیسے شجاع صاحب نے کہا نا، کسی کو نہیں پتا ہم نے کیا کیا، ہر گناہ ہم کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں پتا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا. صرف ایک عقیدہ آخرت ایسا ہے جو ہمیں روک کے رکھتا ہے، جی ہماری اصلاح کرتا ہے. یہ بات بھی آپ کی بہت اہم ہے کہ اس کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ہر انسان کو اپنے بارے میں تو خوب معلوم ہے. بل الانسان علی نفسی بصیرہ، سورہ قیامہ کا حوالہ دیا گیا کہ بلکہ انسان کو تو اپنے اوپر پوری بصیرت حاصل ہے. البتہ اس انسان کے ساتھ نسیان کا ایک مادہ بھی لگا ہوا ہے. بہت سارے کرتوت کر کے بھول جاتا ہے. جی ہسٹری سامنے تو نہیں بندے کی اپنی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال. اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرماتا ہے قرآن حکیم میں. سورہ مجادلہ ہے 28 پارے کی پہلی سورہ اور اس کی آیت نمبر 6 ہے. احصاہ اللہ ونسو، لوگ تو اعمال کر کے بھول چکے ہیں، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے. اور قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ وما کان ربک نسیہ، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو بندے تو کر کے بھول گئے، اللہ نہیں بھولتا، اور اللہ نے ہر بات کا احاطہ کر رکھا ہے. اب قرآن حکیم کس خالق کا کلام ہے نا، کس طرح سے ہماری اس اصلاح کی بات اس میں آئی ہے. قرآن کریم کبھی یہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سب کو یاد ہے سورہ عادیات، سینوں کے راز بھی کھول دیے جائیں گے. کوئی عمل تھا، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا، نیت کیا تھی، اخلاص تھا کہ نہیں تھا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھلائیوں کے انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائیوں کے انسان اسے بھی دیکھ لے گا. ہر عمل پیش ہونا ہے، ہر قول پیش ہونا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی لفظ کوئی قول انسان زبان سے نہیں نکالتا، لکھنے والا تیار بیٹھا ہے. تو قول ہو، عمل ہو، نیت ہو، سب پیش ہوگا، چھپا نہیں سکتے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، سورہ البقرہ کے آخر میں، اگر تمہارے جی میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ حساب لے لے گا. پچھلے پروگرام میں وہ حدیث ہم نے دعا پیش کی تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ میرے حساب کو آسان فرما دے. اب جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا بہت قیمتی ہے کہ عقیدہ آخرت ہمارے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہوتا ہے. تھوڑی ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہمارے ایمانیات میں سے 3 بنیادی ہیں، توحید، آخرت اور رسالت. اصل اصول کے طور پر عقیدہ توحید ہے، البتہ قانونی طور پر عقیدہ رسالت ہے. اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، نصارہ ہیں، یہودی ہیں. ٹیکنیکلی وہ مسلمان نہیں، کیوں؟ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے. قانونی اعتبار سے عقیدہ رسالت اہم، اصل اصول کے اعتبار سے توحید کا عقیدہ اہم، عمل پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے آخرت کا عقیدہ اہم ترین ہے. یہی وجہ ہے ہر نماز کی ہر رکعت سورۃ الفاتحہ جاری کر دی گئی، مالک یوم الدین.
یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کا 1/3 حصہ کم و بیش آخرت کے بیان پر مشتمل۔ مزید برآں ایک بندہ مومن قرآن پاک شروع سے تلاوت کرتا ہوا ہے اور سمجھے بھی، اللہ میں توفیق دے، سمجھ کر آ رہا ہے، آخری منزل پر پہنچے گا، 7 منزل میں سے 7ویں منزل سورہ قوف سے شروع ہوتی ہے، 26واں پارہ والناس تک مکمل ہوتی۔ آخری منزل کا اکثر موضوع آخرت، کیوں؟ شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، سمجھتا ہوا آ رہا ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہ کرنے کا کام، یہ احکامات ہیں، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں۔ اب عمل پر کیا شے وعدہ کرے گی اس کو؟ آخرت کا عقیدہ۔ اور پھر اور کنفائن کیجئے، آخری 2 پارے قرآن پاک کے 29واں اور 30واں پارہ، وہ تو ہے ہی فکر آخرت کے بیان پر، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ آ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، کل کی جوابدہی کا احساس آ رہا ہے، انسانوں کی کیفیات کا بیان آ رہا ہے، کل کی ہولناکیوں کا بیان آ رہا ہے۔ جتنا یہ عقیدہ پکا ہوگا، جتنا کل کا یقین ہوگا کہ ریزریکشن ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اتنا بندے کا عمل سیدھا ہوتا چلا جائے گا، 7 پردوں میں بھی وہ سیدھا رہے گا۔ اور اگر عقیدہ آخرت دل سے نکل جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اٹھ جائے، تو بندہ سریعام گولیاں بھی مارے گا اور ملک سے باہر بھی دفع ہو جائے گا، اور خوش بھی ہوگا اس پر، فخر بھی کرے گا اس پر۔ یہ عقیدہ آخرت اس کی اتنا اہم موٹیو ہے، محرک ہے، کہ اس کے بغیر زندگی، اور اگر یہ عقیدہ آخرت انتہائی مضبوط ہوتا چلا جائے تو اس دنیا کی ویلیو، اہمیت، قدر، منزلت خود بخود کم ہوتی چلی جاتی، اس دنیا سے رغبت کم ہونے لگتی ہے۔ اور یہ بالکل ایک فطری سی اور نفسیاتی سی بات ہے، جس چیز سے رغبت کم ہو جائے اس کی طرف توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب دنیا سے رغبت کم ہو جائے گی تو مال بنانے کی ہوس ختم ہو جائے گی، دنیا سے رغبت ختم ہو جائے تو محل 2 محلے بنانے کی وہ، اور ظاہر یہ سب کرنے کے لیے آدمی جائز و ناجائز کی حدود کراس کرتا ہے نا۔ ہاں، اللہ کو معیار زندگی بلند کرنے کے، معاف کریں، معیار زندگی بلند نہیں ہوتا، اسے بلند کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں معیار زندگی بلند ہو گیا، ہاں، حالانکہ معیار بندگی کو بلند ہونا چاہیے۔ معیار زندگی بلند ہو گیا، اور جو بلند و بالا مکان بنایا تھا اس میں کرایہ دار تھا، یہ گیا تو اس کا بیٹا آ گیا، وہ بھی کرایہ دار تھا، وہ گیا تو اس کا بیٹا آ گیا۔ معلوم ہے کہ اس پوری معیار زندگی بلند کرنے میں اپنے اعمال برباد ہو گئے سارے۔ تو یہ ہے نقطہ سمجھنے کا۔ آج بگاڑ، فساد کی بنیادی وجہ، پہلے بھی نقطے ہم بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔ مسلمان معاشروں کی بات کریں، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، دین کی بنیادی باتیں کس کو معلوم نہیں، نماز کی فرضیت کس کو معلوم نہیں، ماں باپ کا ادب کس کو معلوم نہیں، پڑوسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو کس کو معلوم نہیں، جھوٹ نہ بولو کس کو معلوم نہیں، ناپ تول کی کمی نہ کرو کس کو معلوم نہیں، بے حیائی سے بچو کس کو معلوم نہیں ہے۔ مگر یہ تو چند مثالیں ہیں، مگر اس سارے تناظر میں دیکھیں ہمارے دعوے کیا ہیں اور ہمارا عمل ثبوت کیا پیش کرا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہیں مانتے۔ ہم آخرت کو جانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے نہیں ہیں، ہم آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ اگر یقین دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا، پھر مسجدیں ویران نہیں ہوں گی، پھر بے پردگی نظر نہیں آئے گی، پھر سود خوری، حرام خوری نظر نہیں آئے گی۔ اگر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا معاملہ آخرت کے جاننے کا ہے، ماننے کا نہیں، یقین کرنے کا نہیں۔ ہمارے پاس آخرت کی نالج ہے، کنوکشن یعنی یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ اور آخرت کو جو کہ نالج پہ یقین جتنا زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ عارضی دنیا جو ہے اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا بنانے میں اس قدر مصنوع، چونکہ ہمارے عقیدے کی پختگی میں کمزوری ہے، ہم دنیا بنانے میں اس قدر لگے ہوئے، حلال اور حرام کے پیمانے ختم ہوئے، حل میں مزید، یعنی اللہ معاف کرے، پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ چند دن کے بعد شاید مر جانا۔ میں سیریس بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو بالکل آخری مرحلے میں بیٹھے نا، 80 سال کے، 90 سال کے ہو گئے ہیں، بیمار بھی ہیں، اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب کوئی بہت زیادہ توقع نہ رکھی جائے۔ اس کے باوجود بھی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے اس سے سروکار باقی ہے، پتہ ہے کہ یہ سب کو لے کے کتنے ہمارے سامنے ارب پتی، کھرب پتی لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک بیماری اللہ نے لگائی ہے اور یہ ساری دولت انہیں زندگی نہیں دے سکی، دولت رکھی رہ گئی اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، محلات کھڑے رہ گئے، محلات، بڑے بڑے محلات کھڑے رہ گئے، اور مکی زمین کے نیچے چلے گئے۔ مطلب گئے، وہ بنایا تو 10,000 گز کا بنگلہ تھا، اربوں روپے کا تھا، اور جب گئے تو مٹی میں، اس میں ماربل بھی نہیں لگتا۔ قبر کے اوپر تو لوگ ماربل لگا دیتے ہیں جو نہیں لگانا چاہیے، قبر کے اوپر ماربل لگ جائے گا، بھائی اندر کے لیے خود ماربل لگانے کی کوشش کر کے چلے جاؤ۔ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے خدا نہیں ہے، بس سمجھیے گا کہ صاحب یہ مولوی بن گیا اور ایسی باتیں کر، سچی بات ہے۔
یہ تو ہے کہ شاید میرے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، اولاد سب یہ میری قبر بہت اچھی اوپر سے بنا دیں جا کر، لیکن اندر کی قبر تو مجھے خود بنانی پڑے گی۔ بے شک کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اور بس یہی سب سے بڑا درس ہے، موت سے بڑا کوئی واز نہیں، اور موت سے بڑی کوئی سچائی نہیں۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ کو نہ ماننے والے دہریے ایتھیسٹ دنیا میں ملیں گے آپ کو، موت کا انکار کرنے والا ایک نہیں ملے گا۔ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نظر نہیں آتا، خالی دلائل دے دیں گے اس کے، موت کے بارے میں کوئی کہہ سکتے کہ موت نظر نہیں آتی؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے جس کو مسلمان اور کافر سب مانتے وہ موت کی سچائی اور حقیقت ہے۔ ایک دو، موت جتنا بڑا وعد ہے قبر بھی اتنا بڑا وعد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر سے گزرتے تو زار و قطار اس کو دیکھ کر روتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو ادھر کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب، جو ادھر ناکام وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین ہیں، ذو الحجرتین ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر ان کے انفاق کے بارے بات فرمایا سرٹیفائیڈ کہ جو چاہے عثمان کو سب معاف ہے۔ ان کا حال قبر کو دیکھ کر زار و قطار ہونے کا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی منزل آخرت کی منزلوں میں سے، جو ادھر کامیاب وہ ادھر کامیاب، جو ادھر ناکام وہ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہ ان حضرات کے ایمان کے ثمرات ان کی زندگی کے اعمال میں نظر آتے۔ اللہ کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ناظرین ہوتا ہے آج جس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے خالصتاً درد دل، اور یہ آپ کے لیے تو خیر بعد میں ہے، پہلے ہمارے لیے اپنے لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی یہ احساس ہو جائے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے۔ بات قبر کے حوالے سے ہے، بات آخرت کے حوالے سے انشاءاللہ۔ آج تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے۔ میں شورا صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا کہ وہ تمہیں دکھائے کہ قبر کا عذاب کس طرح دیا جاتا ہے مجرمین کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔